بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سرکار دو جہاں کی شان میں جو قرآن نازل ہوا ہے، جو آیات نازل ہوئی ہیں، جو آپ کی شان میں پروردگار عالم نے آپ کی شان کو بیان کیا ہے، ہم انہی آیات کو دہراتے رہیں تو شاید بلکہ وہی سب سے بڑا ذخیرہ ہے۔ ارشاد ہو رہا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، اور ہم نے کسی رسول کو نہیں بھیجا، دقت میرے ساتھ ہے، آپ کی توجہ ہے، اور ہم نے کسی رسول کو نہیں بھیجا مگر بھیجا ہے تو اس لیے کہ اس کی اطاعت کی جائے۔ کیا پیغام ہے! مقصد آمد رسول دو طرفہ ہے، ایک مقصد آنے والے کا ہے اور ایک مقصد جن میں بھیجا گیا ہے۔ ہمارا بھی کوئی مقصد ہے، اللہ ہمیں بھی کچھ چاہتا ہے کہ ہم رسول کی نسبت اپنا کیا رویہ رکھیں۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، ہم نے کسی رسول کو نہیں بھیجا مگر بھیجا ہے تو اس لیے بھیجا ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اے میرے حبیب اگر گناہگار آپ کے پاس آ جاتے، اب یہ میرا ترجمہ ہے کہ گناہگار آپ کے پاس آ جاتے، کیونکہ ظلموا انفسہم جو ہے یعنی وہ لوگ کہ جنہوں نے خود اپنے اوپر زیادتیاں کی۔ گناہ کرنے والا جہاں اللہ کا نافرمان ہوتا ہے وہاں اپنا بھی خطا کار ہوتا ہے، اپنا بھی دشمن ہوتا ہے، خود اپنا ہی دشمن ہوتا ہے۔ تو اللہ کا جو حصہ ہے کہ گناہ کرنے والا اس کی نافرمانی کر کے اسے ناراض کرتا ہے، وہ اس ناراضگی والے پہلو کو ذکر ہی نہیں کر رہا۔ میری نافرمانی تم نے کی ہے گناہ کر کے، میں اس کو حساب میں ہی نہیں لا رہا، میں اس کی بات ہی نہیں کر رہا کہ تم نے میری نافرمانی کی ہے، میں تو تمہیں توجہ دلا رہا ہوں کہ تم نے جب گناہ کیا تو میری نافرمانی کے ساتھ خود اپنا بھی تو نقصان کیا ہے، تم میری نافرمانی کو چھوڑو، تم اپنے نقصان کی بات کرو۔ لہٰذا اس لہجے میں اللہ بات کر رہا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اے میرے حبیب جنہوں نے اپنے اوپر زیادتیاں کی ہیں وہ اگر آپ کے پاس آ جاتے۔ اچھا، اسی لب و لہجے کی ایک اور آیت بھی ہے جس میں ارشاد ہو رہا ہے یا عبادی قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اے میرے حبیب میرے بندوں سے کہہ دو کہ اے میرے بندو، وہ کہ جنہوں نے اپنے اوپر زیادتیاں کی ہوئی ہیں وہ میری رحمت سے مایوس نہ ہو۔ کیا شان ہے اس کی رحمت کی، کیا شان ہے! اے وہ لوگوں جنہوں نے خود اپنے اوپر زیادتیاں کی ہوئی ہیں وہ میری رحمت سے لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے وہ مایوس نہ ہو۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ سارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ اسی لہجے کی آیت ہے جو میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، صلوات پڑھیں ذرا محمد۔ وہ لوگ کہ جنہوں نے اپنے اوپر زیادتیاں کی ہیں، کیا اس شفقت کے بعد بھی بندوں کو، اللہ کے بندوں کو اپنے اوپر زیادتیوں سے ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے کہ اس کی نافرمانی کو وہ حساب میں نہیں لا رہا؟ میری طرف سے تم مطمئن رہو، میں تمہیں کہیں اور جانے نہیں دوں گا، تم جاؤ گے بھی تو کہاں جاؤ گے؟ تم مجھے چھوڑ کے کہاں جاؤ گے؟ میرے علاوہ کوئی کون سا در ہے جو تمہیں تسلی دے گا، تشفی دے گا؟ بالآخر تم کہیں بھی جاؤ گے تو کل پرسوں آئندہ 10 دن بعد 20 دن بعد 2 سال 10 سال 20 سال بعد پھر پلٹ کے میرے دروازے پہ آؤ گے، اس لیے کہ تم جہاں بھی جاؤ گے تمہیں تشفی نہیں ہوگی، تشفی تو میرے ہی گھر آنے سے تمہیں ہوگی۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، صلوات پڑھیں ذرا محمد۔ میرے علاوہ تمہارے دلوں کو اطمینان بخشنے والا کوئی اور نہیں ہے، میں ہی تمہارے دلوں کو، تمہارے قلوب کو اطمینان بخشنے والا ہوں۔ جو لوگ نہیں مانتے اللہ کے نظام کو، جو لوگ نہیں مانتے اللہ کی شریعت کو، جو لوگ نہیں مانتے اللہ کی سنتوں کو، ان کے پاس دوسرا آپشن بھی نہیں ہے۔ ہوتا ہے جب کوئی کہتا ہے نا ایسا نہیں ایسا کر لیجئے، مثلا ابھی یہ نیا امام بارگاہ مسجد بنی ہے، شاہ صاحب سے، آغا صاحب سے، مثلا بریگیڈیئر صاحب سے، علی بھائی سے، تو ان سے بھائی ایسا نہیں ایسا بنا دیجئے۔ اچھا بھائی وہ جو تم کہہ رہے ہو ایسا بنا دو، یہ یہاں ممکن نہیں ہے، وہ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں ہے۔ اچھا یہ کیوں بنا دیا؟ چلو بھائی کیا بناتے؟ مثلا یہ تو بہت اچھا بنا ہے، میں ایک بات آ گئی ہے ایسے ہی کہہ رہا ہوں، کہیں یہ مشکل نہ آ جائے میرے اوپر کہ صاحب اتنے اچھے کو بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ کیا بنا دیا۔ ماشاءاللہ بہت اچھا بنا ہے، لیکن جب آبادی ہو جائے گی تو پھر شاہ صاحب اور دوست کہیں گے کہ یہ تو بہت چھوٹا بنا ہے۔
اور اس پہ کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. ہمارے سارے امام بارگاہ آنے والوں کی وجہ سے حسینیوں میں اضافے کی وجہ سے چھوٹے پڑ رہے ہیں. امام بارگاہ چھوٹے نہیں بنے، حسینی بڑھتے چلے جا رہے ہیں. اور یہ قافلہ تو چلنا ہے، یہ قصہ تو بڑھنا ہے. صلوات پڑھ لیں ذرا نبی اور آل نبی. عزیزو، وہ اللہ وہ یہ اعلان کر رہا ہے تم میرے علاوہ کہاں جاؤ گے. لہٰذا جب تمہارا ہوتا ہے نا، میں اور آپ تو تخلیقاً مجبور ہیں، فطرتاً مجبور ہیں. ہم کہیں اور کہاں جائیں گے؟ جب پتہ ہو، توجہ، جب پتہ ہو کہ اللہ کو تو پتہ ہے نا، ہم سے زیادہ پتہ ہے کہ ہم اس کے علاوہ کہیں اور نہیں جائیں گے، تو ہمارے حال پہ وہ رحم کرے گا یا نہیں؟ تھوڑی سی گردن ہلا دیجئے، اگر میری کوئی بات ہے تو گردن ہلا دیجئے. وہ ہمارے رحم پر، ہمارے حال پر رحم کرے یا نہیں کرے، اس کی رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ ہمارے حال پہ رحم کرے، اس لیے کہ ہمارے پاس کوئی اور جگہ جانے کو ہے نہیں. کوئی ہے کہ جو اس بات کو سمجھ چکا ہے، کوئی ہے جو کل سمجھے گا، مگر اللہ تو جانتا ہے کہ یہ کل یا آج ضرور میرے دروازے پر آئے گا. لہٰذا وہ اپنے گناہوں کو تو حساب میں نہیں لا رہا، اپنی نافرمانیوں کو، کہ جو اس کی نافرمانیاں کی ہیں وہ کہہ رہا نہیں، میرے بارے میں تم پریشان نہ ہو، تم اپنی فکر کرو جو تم نے اپنا نقصان کر لیا. لا تقنطوا من رحمت اللہ. اس آیت میں ارشاد فرما رہا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ. میں فضائل نبی اور سیرت نبی پڑھ رہا ہوں. وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، جنہوں نے اپنے اوپر زیادتیاں کی ہیں، اے میرے حبیب اگر وہ آپ کے پاس آ جاتے، فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ، اور اللہ سے معافی مانگتے، وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، اور رسول انہیں معاف کر دیتے، لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تو اللہ بھی معاف کر دیتا. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. کیا خوبصورت آیت ہے، کیا خوبصورت آیت ہے کہ اس آیہ کریمہ میں کہ جہاں توحید بھی بیان ہو رہی ہے، جہاں رسالت بھی بیان ہو رہی ہے، جہاں قیامت بھی بیان ہو رہی ہے، جہاں عقیدہ توسل بھی بیان ہو رہا ہے، جہاں ہماری ضرورت کا بھی تشفی اور اس کی تسلی کا اظہار ہو رہا ہے، کہاں جا کے معافیاں لوگے؟ کون تمہیں معاف کروائے گا؟ صلوات پڑھیں ذرا محمد والے. یعنی معافی مانگے وہ اللہ سے، معاف کرے رسول، اللہ معاف کر دے گا. اور عقیدہ وسیلہ، توسل کا عقیدہ کسے کہا جاتا ہے؟ یعنی اللہ سے بات کرنے کے لیے اللہ سلیقہ بتا رہا ہے نا. ہمارے درمیان میں بھی کچھ عزیز ہیں کہ جن کو یہ، مجھے معاف کیجیے گا، یہ جراثیم لگ جاتے ہیں، یہ بیکٹیریا لگ جاتا ہے کہ ہمیں ڈائریکٹ اللہ سے بات کرنی چاہیے، ہمیں وسیلے کی ضرورت نہیں ہے. جب خود اللہ کہہ رہا ہے نحن اقرب من حبل الورید، میں تمہاری رگے جان سے بھی زیادہ قریب ہوں، تو پھر ہم کسی اور سے کیوں بات کریں؟ اس لہجے کو اختیار کرنے والے اپنا چہرہ آئینے میں جا کے نہیں دیکھتے کہ تم اس قابل بھی ہو کہ تم اللہ سے ڈائریکٹ بات کرو. تمہارے اور اللہ کے درمیان جب اللہ کا پیغام لانے کے لیے رسول کی ضرورت ہے، تو میری حاجتوں کو وہاں پہنچانے کے لیے رسول کی ضرورت کیسے نہیں؟ بدرجہ اعلیٰ ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنا پیغام، اپنی حاجتیں، اپنی دعائیں ان کے ذریعے سے وہاں تک پہنچائیں. لہذا اعلان ہو رہا ہے کہ اگر انہوں نے اللہ سے معافی مانگی اور میرے رسول نے انہیں معاف کر دیا تو اللہ بھی معاف کر دے گا. پھر دوسری آیت اس کے بعد والی، یہ سورہ مبارکہ نساء کی 64ویں آیت ہے، اس کے بعد والی 65ویں آیت. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. اے میرے رسول، تمہارے رب کی قسم، وہ مومن ہی نہیں ہو سکتا، وہ مومن ہی نہیں ہو سکتا جو اپنے اختلافات میں آپ کے فیصلے کو تسلیم نہ کرتا ہو. سبحان اللہ. اب یہ سیرت رسول بھی بیان ہو رہی ہے اور نبی کے شان کو بھی اللہ بیان کر رہا ہے. وہ مومن ہی نہیں ہو سکتا. مومن ہونے کی کسوٹی بھی اللہ نے دے دی. مومن کون ہے؟ جو آپ کے فیصلوں کو مانتا ہو. جو آپ کے فیصلوں کو نہ مانتا ہو وہ مومن نہیں ہے. قرآن کہہ رہا ہے جو نبی کے فیصلے کو نہ مانے وہ مومن نہیں ہے. مومنین کا سربراہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اسے مومنین کا سربراہ کیسے مان لیا جائے کہ جو نبی کے فیصلہ ہی نہ مانتا ہو؟ قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ جو نبی کا فیصلہ نہ مانے وہ مومن ہی نہیں ہے. نبی کے بڑے روشن فیصلے ہیں. ایک وہ فیصلہ جس کو بعض لوگ نہیں مانتے، وہ غدیر میں علی ولی اللہ کا اعلان ہے. صلوات پڑھنے ذرا مولا کی ذات.
فیصلہ ہے۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ، میرا رسول جو تمہیں دے وہ لے لو۔ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس سے میرا رسول روکے اس سے باز آ جاؤ۔ یہ نبی کے فیصلے، سارے فیصلوں کو اللہ نے خلاصہ کیا ہے اس آیت کے اندر۔ جو کچھ میرے رسول نے دیا ہے وہ لے لو، اور جس سے میرے رسول نے روکا ہے اس سے باز آ جاؤ۔ اور پھر قرآن کی آیت کہہ رہی ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، جو آپ کے فیصلوں کو تسلیم نہ کرتا ہو وہ مومن ہی نہیں ہو سکتا۔ اور یہ بھی اللہ نے خود اپنی قسم کھا کے بات کی ہے، تمہارے رب کی قسم وہ مومن ہی نہیں ہو سکتا جو تمہارے فیصلوں کو میرے رسول تسلیم نہ کرتا ہو۔ رب کی قسم، تمہارے رب کی قسم۔ ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسلیما، اور وہ شخص جو آپ کے فیصلے پر تردد کرتا ہو، تذبذب کا شکار ہو، شک کرتا ہو، ان من اگر مگر ایسے ویسے بولتا ہو، وہ کیا ہے؟ وہ مومن نہیں ہے، میں اسے مومن نہیں مانتا۔ آپ کے فیصلوں کو تسلیم کریں اور ایسے تسلیم کریں جیسے تسلیم کرنے کا حق ہے۔ یہ قرآن مجید کی وہ دو آیتیں جو میں نے آپ کے سامنے شروع میں پڑھی۔ پھر ایک اور آیت جو سیرت رسول کو بیان کر رہی ہے، اور یہ آیت کریمہ سورہ مبارکہ توبہ کی ہے، 128ویں آیت ہے۔ ارشاد ہو رہا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، بتحقیق آ چکا تم تک میرا رسول۔ اچھا، پہلے تو یہ بات میرے کم سن ساتھیوں پر، میرے محترم سننے والوں پر روشن ہے کہ یہ وہاں سے آتے ہیں، یہ یہاں کے نہیں ہیں۔ بھیجے ہوئے اور ہوتے ہیں، نکالے ہوئے اور ہوتے ہیں۔ جنہیں بھیجا جاتا ہے انہیں کوئی کام دے کر بھیجا جاتا ہے، جنہیں بھیجا جاتا ہے ان کا انتظار ہوتا ہے، جنہیں بھیجا جاتا ہے انہیں کہیں بھیجا جاتا ہے، کسی میں بھیجا جاتا ہے، کسی جگہ پر بھیجا جاتا ہے۔ یہ کتنی بڑی بات ہے کہ ہر سفیر کو ہر ملک میں نہیں لگایا جاتا، اور ہر ملک میں ہر سفیر نہیں جاتا، اور جس ملک میں جس سفیر کو لگا دیا جاتا ہے اس ملک کی حیثیت سے لگایا جاتا ہے۔ جی بہت ہی مثال کے طور پر ایسا ملک کہ جو کسی خاص گنتی میں بھی نہ آتا ہو، وہاں اگر میرے کسی دوست کو سفیر لگا دیا جائے تو پھر کہا ہی جائے گا کہ صاحب ان کی شاید کارکردگی اچھی نہیں تھی جو انہیں یہاں لگا دیا۔ میں نے تو نہیں لیا نا بھائی کسی ملک کا۔ اور اگر کسی ایسے بڑے ملک کے اندر، مشہور ملک میں، بڑے کامیاب ترقی پذیر ملک میں، چلیں ملکوں کو ایسے ہی تقسیم کر لیجئے، کچھ ملک ہیں جو مستضعف مسکین ممالک ہیں، فقیر ممالک ہیں، کچھ ممالک ہیں جو ترقی پذیر ممالک ہیں، کچھ ممالک ہیں جو ترقی یافتہ ممالک ہیں۔ ترقی پذیر وہ ہیں کہ جو ابھی ترقیاتی امور کو قبول کر رہے ہیں، ان میں یہ صلاحیت ہو گئی ہے کہ ان کے ملکوں میں ترقی ہو۔ جی بعض ممالک تو اس قابل ہی نہیں ہے نا کہ وہ ترقی کو بھی قبول کریں۔ اب میں اس مجلس میں یہ والی بات ہی نہ کروں تو کہاں کروں بھائی؟ جہاں دیکھ رہا ہوں کوئی نہ کوئی ذمہ دار بیٹھا نظر آ رہا ہے۔ تو جی بعض ممالک تو اس قابل ہی نہیں ہے کہ ان کے اندر ترقی ہو، وہ ترقی قبول کرنے کے بھی قابل نہیں ہے، اور بعض ممالک ترقی پذیر ہیں، قبول کرنے کو تیار ہیں۔ ہاں لائیں، یہ پروجیکٹ لائیں، یہ منصوبہ لائیں، یہ کام یہاں ہونے دیں، یہ کام یہاں ہوگا، ہم استقبال کریں گے، ہم سہولتیں فراہم کریں گے۔ جی اور بعض ممالک اس سے بڑے ہوتے ہیں جو ترقی یافتہ ہوتے ہیں، فقیر ممالک، ترقی پذیر ممالک، ترقی یافتہ ممالک۔ تو اب ہر ملک کے اندر جب سفیر بھیجا جاتا ہے تو اس ملک کی حیثیت کے مطابق باصلاحیت سفیر کو بھیجا جاتا ہے، صحیح ہے یا نہیں؟ اب اللہ بھیج رہا ہے، پہلے تو یہ زمین کے نہیں ہے، وطن ان کا زمین نہیں ہے، زمین ان کا وطن نہیں ہے، یہ کہیں اور کے ہیں اور کہیں اور بھیجے گئے ہیں۔ تو ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ کہاں بھیجے گئے ہیں اور کن میں بھیجے گئے ہیں۔ حضرت آدم ہمارے زمانے میں نہیں آئے ہیں، ہمارے زمانے میں جو بھیجے گئے نبی ہیں، اس نبی کے بھیجے جانے سے، ہمارے درمیان آنے سے ہماری بھی کوئی ذمہ داری اور فضیلت بنتی ہے۔ لہذا سرکار فرماتے ہیں آخری زمانے میں آنے والے میرے بھائیوں پہ سلام۔ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ فرمایا نہیں، وہ جو آخری زمانے میں آنے والے ہیں وہ مجھے بغیر دیکھے میرا کلمہ پڑھیں گے، تو مجھے دیکھ کر میرے اوپر ایمان لے کر آئے۔ یہ کہیں سے آئے ہیں، یہ یہاں کے نہیں ہیں، یہ وہاں سے بھیجے گئے ہیں۔ جی کسی، اب مثال جو دے دی ہے اسی پر تھوڑی دیر رک جاتا ہوں۔ کسی ملک میں جب سفیر کو بھیجا جاتا ہے تو وہ اس ملک کے بارے میں مکمل معلومات رکھتا ہے،
وہ اگر اس ملک کی جانب سے کوئی دستاویز پر دستخط کر رہا ہے تو اسے یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ دستخط کرے. ایسا نہیں ہوتا کہ کسی ملک کا سفیر کسی ملک میں بھیج. اچھا میں یہ بار بار سفیر اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ائمہ اہل بیت نے اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا ہم اللہ کے سفیر. ہاں صلوات پڑھ لے ذرا محمد. سفر اللہ سفراء الہی، اللہ کے سفیر بنا کر انہیں بھیجا ہے. سفیر عربی زبان کا لفظ. تو جس ملک سے وہ بھیجے گئے ہیں، جس جگہ سے وہ بھیجے گئے ہیں، وہاں کے وہ نمائندے بن کر آئے ہیں. تو میرا تو تکلیف اور دکھ اس بات پر ہے کہ یہ بھیجے گئے ہیں اللہ کی طرف سے جو علم مطلق رکھتا ہے، جو قادر مطلق ہے، جو حیات تامہ رکھتا ہے. بھیجے گئے ہیں ان کی طرف سے. مسلمان کہتا ہے میں مماتی ہوں، میں حیاتی نہیں ہوں. مسلمان کہتا ہے انہیں لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا. مسلمان کہتا ہے ان سے یہ معجزے ہو نہیں سکتے. تو یہ بھیجے گئے تو اس کی طرف سے ہیں جو قادر مطلق ہے، تو ان سے معجزے ہو کیوں نہیں سکتے. یہ بھیجے گئے تو اس کی طرف سے ہیں جو علم مطلق رکھتا ہے، تو انہیں لکھنا پڑھنا کیوں نہیں آتا. یہ بھیجے گئے تو اس کی طرف سے ہیں جو حیات تامہ رکھتا ہے، تو تم مماتی کیوں ہو، تم حیاتی کیوں نہیں ہو. لقد جاءکم رسول من انفسکم. تم سب کو قرآن یاد ہے؟ قرآن یاد ہے تم سب کو؟ حافظ بچے. لقد جاءکم رسول من انفسکم. بے تحقیق تم تک آ چکا میرا رسول جو تم ہی میں سے ہے. اب اس کے بعد والی آیت کے اندر اس کے بعد والے جملے ذرا توجہ سے سنیں گے. عزیز علیہ ما عنتم. اس کی پہلی صفت یہ ہے کہ وہ تمہاری پریشانیوں میں پریشان رہتا ہے. سرکار کی سیرت قرآن اللہ بیان کر رہا ہے. میرا رسول تمہاری پریشانیوں میں پریشان رہتا ہے. خود اس صفت کو جو نبی کی قرآنی صفت ہے اسے تغرا بنوا کر ذرا ہم کہیں لگا دیں اور آتے جاتے صرف یہ آیت کا حصہ ہماری طبیعتوں پر اتنا فرق ڈالے گا، ہمارے مزاجوں پر اتنا اثر ڈالے گا، ہمارے رویے اتنے بہتر کر دے گا. عزیز علیہ ما عنتم. میرا رسول تمہاری پریشانیوں میں پریشان رہتا ہے. جب رسول ہمارا ہم سب کی پریشانیوں میں پریشان رہتا ہے تو ہم اسی رسول کا تو کلمہ پڑھتے ہیں. ہم ایک دوسرے کی پریشانیوں میں پریشان کیوں نہیں ہوتے؟ ہم ایک دوسرے کی پریشانیوں میں پریشان کیوں نہیں ہیں؟ اس لیے کہ اگر سامنے کسی مثال ہے، اگر میرے والد اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اگر ہمارے گھر کا بڑا کسی بچے کی پریشانی میں پریشان ہو جائے، اس کا کھانا پینا اڑ جائے، ان کے چین جو ہے وہ برباد ہو جائے، انہیں نیند نہ آ رہی ہو، پریشان ہو، تو سارے بچے پریشان ہوں گے یا نہیں؟ گھر کے سارے لوگ پریشان ہوں گے یا نہیں؟ وہ پوچھیں گے نہیں کہ آپ کو کیا ہو گیا، کھانا کیوں نہیں کھا رہے، آپ آرام کیوں نہیں کر رہے ہیں، آپ بے چین کیوں نظر آ رہے ہیں؟ اور اگر وہ یہ بتا دیں کہ میرا ایک بچہ پریشان ہے تو ہم اس بھائی کی وجہ سے پریشان نہ بھی ہوں، فرض کریں، تب بھی ہم باپ کی وجہ سے پریشان رہیں گے کہ ہمارا بھائی پریشان ہے. یہ تو ہم 4 بہن بھائیوں کے باپ کا سامنے کا مشاہدہ ہے. رسول اللہ قرآن کہہ رہا ہے کہ میرا نبی عزیز علیہ ما عنتم، تمہاری پریشانیوں میں پریشان رہتا ہے. عزیزان گرامی، مجھے بعض اوقات ہم سب کی ایک کیفیت ہوتی ہے، میں بھی بہرحال ایک بہت معمولی صحیح مگر مسلمان ہوں، نبی کا کلمہ گو ہوں. جب ہمارے ملک میں یا عالمی سطح پر مسلمانوں کی مشکلات، پریشانیاں، الجھنیں سامنے آتی ہیں تو ایک خاص کیفیت ہوتی ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیوں ہو رہا ہے. اور سوائے اس کے کہ ہم بات بھی نہ کریں، کسی سے گفتگو بھی نہ کریں اور اس پہ درد کا اور دکھ کا اظہار بھی نہ کریں اور کہیں مولانا بھائی خواہ کی پریشانی، اپنی زندگی میں مگن رہو، اپنے کام سے کام رکھو، کس پڑی ہوئی لکڑی کو اٹھا رہے ہو، کس مشکل میں خواہ کی باتیں، اپنے تمہیں کیا پریشانی ہے، تمہیں کیا ہو گیا ہے، احتیاط کرو، اپنی زندگی گزارو. یہاں سے چھوڑ کے وہاں چلے جاؤ تو کیا بھائی میں یہاں سے چھوڑ کر کہیں اور چلا جاؤں گا تو وہاں جانے کے بعد میں یہاں والوں سے کٹ جاؤں گا؟ یہ جو راہ فرار اختیار کرنا ہے، یہ میں اپنے اوپر رکھ کر بات کر رہا ہوں، یہ حل تو نہیں ہے. تو یہ درد ہے یا نہیں؟ اور نبی فرما رہے ہیں، اللہ کہہ رہا ہے عزیز علیہ ما عنتم، میرا رسول تمہاری پریشانیوں میں پریشان رہتا ہے. عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. دوسری صفت نبی کی اللہ بیان کر رہا ہے، میرا رسول تمہاری پریشانیوں میں، پہلی صفت تمہاری پریشانیوں میں پریشان رہتا ہے. وَحَرِيصٌ عَلَيْكُمْ، اور تمہارا حریص ہے. یا اللہ، یہ اگر لفظ حرص
حریص کا لفظ قرآن میں نہ آیا ہوتا تو پتہ نہیں میرے پاس توہین رسالت کا کوئی فتویٰ آ جاتا کہ رسول اللہ کو حریص بول دیا انہوں نے. قرآن کہہ رہا ہے حریص. کیا مطلب حریص؟ ہمارے مال کے معاذ اللہ، ہماری تعریف کے معاذ اللہ، ہمارے ہار پھولوں کے معاذ اللہ، ہماری ہدایت کے، ہمارے اچھے مسلمان بننے کے، ہمارے اچھے انسان بننے کے حریص ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ میرا کلمہ پڑھنے والا اچھا مسلمان بن کے دکھائے، میرا کلمہ پڑھنے والا با کردار، با صلاحیت، با وقار مسلمان بن کے دکھائے. وہ ہم سے یہ چاہتے ہیں. عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. پہلے تسلی دیجئے، میں اس سورہ کی بھی کچھ روایتوں کا ترجمہ کر دوں. سورہ والضحیٰ ہے، 11 آیتیں ہیں اور 11 کی 11 نبی کی شان میں. والضحیٰ، قسم ہے چمکتے ہوئے دن کی. اللہ چمکتے ہوئے دن کی قسم کھا رہا ہے. واو واو قسم، قسم ہے چمکتے ہوئے روشن دن کی. واللیل اذا سجا، اور قسم ہے رات کی کہ جب وہ مکمل غلاف میں آ جاتی ہے، جب وہ مکمل چھپ جاتی ہے. ما ودعک ربک وما قلی، تمہارے رسول نے نہ تمہیں چھوڑا اور نہ تمہارا رسول، تمہارے رب نے نہ تمہیں چھوڑا اور نہ ہی تمہارا رسول تم سے ناراض ہے. پہلے تو میرے بچوں، جوانوں، میرے بزرگوں، میری شخصیات جو تشریف فرمائے ہیں، اس سورہ مبارکہ میں پروردگار عالم نے نبی مکرم کو تسلیاں دی ہیں، حوصلہ دیا ہے، ہمت بندھائی ہے اپنے رسول کی، اور پھر امت سے بھی کچھ کہا ہے کہ میرے رسول کے بارے میں غور کرو. اور نبی کو یاد کرتے ہوئے اللہ کہ تمہارے رب نے تو تمہیں نہیں چھوڑا کہیں. جب کبھی تمہارے ساتھ مصیبتیں، پریشانیاں، آفات آئیں تو غیب سے تمہاری مدد کی ہے. ایک مرتبہ تمہیں تسلی دی ہے کہ میں تنہا نہیں ہوں، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، تمہارے رب نے تو تمہیں چھوڑا نہیں. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اور یہ جو دنیا ہے نا، میں نے تمہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑا. اللہ کہہ رہا ہے، توجہ آپ کا، میں آپ کا ممنون ہوں. اللہ کہہ رہا ہے میں نے کبھی تمہیں تنہا نہیں چھوڑا، کبھی میں تم سے ناراض بھی نہیں ہوا، کبھی ایسی کوئی بات بھی میری اور تمہاری نہیں ہوئی. اور یاد رکھو وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اولا سے مراد یہاں دنیا ہے. یہ دنیا ہے نا، اس سے بہتر آخرت ہے. یاد رکھو یہ دنیا، یہ پریشانیاں گزر جائیں گی، اس سے بڑھ کر جو جگہ ہے وہ اولا جو ہے وہ وَلَلْآخِرَةُ، وہ الآخرہ ہے، آخرت ہے. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، بہت جلد تمہارا رب اپنی ایک عطا کے ذریعے تمہیں راضی کر لے گا. توجہ چاہوں گا، بہت جلد تمہارا رب تمہیں اپنی ایک عطا کے ذریعے راضی کر لے گا. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے تمہیں خیر ہی خیر فاطمہ عطا کر دی. سیدہ کے آنے پر اللہ کے رسول جتنے خوش ہوئے ہیں دنیا میں کسی نعمت کے ملنے پہ نہیں ہوئے. وہ جو تمہیں پریشانیاں، مسائل، مشکلات کا سامنا ہے، تمہارا اللہ تمہیں تنہا نہیں چھوڑے گا، بہت جلد تمہیں اپنی ایک عطا کے ذریعے راضی کرے گا. اور اللہ کی سب سے بڑی عطا نبی کے اوپر سیدہ فاطمہ زہرا کی آمد. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ، اے میرے حبیب مجھے بتاؤ، تم یتیم تھے تو ہم نے تمہیں نہیں پالا. یعنی جہاں جناب زہرا کو یاد کروا کے تسلی دے رہا ہے، وہاں حضرت ابو طالب کو بھی اللہ یاد کر رہا ہے. تمہیں ہم نے یتیم دیکھا تو تمہیں ہم نے پالا نہیں، ہم نے تمہیں نہیں پالا. کس نے تمہیں پالا؟ کس نے تمہیں سنبھالا؟ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اور ہم نے تمہیں تنہا پایا، تمہارا کوئی مددگار نہیں تھا، تمہارا کوئی مونس و ہمدرد نہیں تھا، ہم نے تمہیں تنہائی سے نکالا. ضالًا سے مراد یہاں معاذ اللہ جو بعض ہمارے بھائیوں نے، اب ہم بھی تھکتے نہیں ہیں بھائی بھائی بول کر، اور وہ بھی تھکتے نہیں ہیں جفا جفا کر کے، جی کہ ہم نے تمہیں گمراہ پایا اور ہم نے تمہیں ہدایت دی. جس امت کا رسول ہی معاذ اللہ گمراہ رہا ہو، پھر اس امت کا تو اسی بے ادبی پہ حال یہی ہونا چاہیے جو ہو رہا ہے. اگرچہ میں اپنے بات کے خلاف نہیں گیا ہوں. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، ہم نے تمہیں ہاتھ خالی دیکھ کر تمہیں صاحب ثروت نہیں بنایا. تمہارے پاس تو پیسہ نہیں تھا، تمہارے پاس تو دولت نہیں تھی، کیا ہم نے ختیجہ کے ذریعے تمہیں مالدار نہیں بنایا؟ ہم نے تمہیں ابو طالب کے ذریعے سے سہارا دیا، ہم نے تمہیں علی کے ذریعے سے ہمدرد عطا کیا، ہم نے تمہیں ختیجہ کے ذریعے سے مال عطا کیا. صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد.
فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، خبردار یتیموں کو جھڑکنے والوں، جان لو تمہارا نبی بھی یتیم تھا، یتیموں کو کبھی جھڑک کر بات مت کرنا۔ تم جس رسول کا کلمہ پڑھتے ہو وہ رسول بھی یتیم تھے۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور مانگنے والے کو کبھی خالی مت لوٹاؤ، جو بھی تم سے مانگ رہا ہو اسے کچھ نہ کچھ ضرور دو، حسب استطاعت دو، اس کی ضرورت کے مطابق دو۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اللہ کی نعمتوں کو دہراؤ۔ بس آخری جملہ کہہ کے آپ سے اجازت چاہوں گا، اس سے زیادہ بہت دیر بھی ہو گئی ہے۔ جب مولا کائنات سے حضرت صاصہ ابن سوہان رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، مولا کے خاص صحابی ہیں، انہوں نے پوچھا یا علی انت افضل ام آدم، آپ افضل ہیں یا حضرت آدم افضل ہے؟ مولا علی نے فرمایا انا افضل من آدم۔ ذرا صلوات پڑھ لیں محمد وآلہ۔ فرمایا میں آدم سے افضل ہوں۔ پھر حضرت صاصہ ابن سوہان نے سوال کیا یا علی انت افضل ام نوح، حضرت فرمایا انا افضل من نوح۔ پھر انہوں نے پوچھا آپ افضل ہیں ام موسیٰ، حضرت فرمایا انا افضل من موسیٰ۔ پھر پوچھا آپ افضل ہیں یا عیسیٰ، آپ نے فرمایا انا افضل من عیسیٰ۔ جب یہ سارے سوالات ہو گئے تو حضرت صاصہ ابن سوہان نے کہا لماذا، صلوات پڑھیں ذرا محمد وآلہ۔ کیسے ایک اور صلوات محمد وآلہ۔ اللہم صل علی، کیسے آپ حضرت آدم سے افضل ہیں، کیسے آپ حضرت موسیٰ سے افضل ہیں، کیسے آپ حضرت نوح سے افضل ہیں، کیسے آپ حضرت عیسیٰ سے افضل ہیں؟ تو مولا کائنات نے اس آیت کو پہلے تلاوت فرمایا۔ یہ میں بے ربط بات نہیں ہو رہی، مولا علی نے سب سے پہلے اس آیت کو تلاوت فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ اللہ نے حکم دیا ہے کہ جو تمہیں میں نے نعمتیں دی ہیں انہیں دہرایا کرو۔ میں اپنی تعریف کرنے نہیں جا رہا، مولا علی فرما رہے ہیں میں اپنی تعریف کرنے نہیں جا رہا، اللہ کی نعمتیں گنوانے جا رہا ہوں۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا میں آدم سے افضل اس لیے ہوں، میں آدم علیہ السلام سے افضل اس لیے ہوں کہ آدم علیہ السلام کو گندم سے روکا گیا اور وہ گندم کے دانے کے قریب چلے گئے، مجھے تو اللہ نے گندم سے روکا بھی نہیں، پھر بھی زندگی بھر گندم کو ہاتھ نہیں لگایا۔ ہمیشہ مولا علی جو کی روٹی سے تناول فرماتے ہیں اپنی غذا۔ پھر فرمایا میں نوح سے افضل اس لیے ہوں کہ نوح اور لوط علیہ السلام کی زوجاؤں کے بارے میں قرآن میں آیا وَامْرَأَتَا لُوطٍ وَامْرَأَتَا نُوحٍ کانتا تحت عبدین من عبادنا الصالحین فخانتہما۔ نوح اور لوط کی زوجائیں دو نیک اور صالح بندوں کی زوجائیں تھیں، مگر ان دونوں نے اپنے اپنے شوہروں سے خیانت کی۔ فرمایا کہ میں نوح اور لوط علیہ السلام کی زوجاؤں کے بارے میں قرآن میں یہ آیا ہے، اور میری زوجہ کے بارے میں قرآن میں آیا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ کہا آپ حضرت عیسیٰ سے افضل کیسے ہیں؟ مولا کائنات نے فرمایا عیسیٰ کی مادر گرامی کو بیت المقدس سے نکالا گیا تھا کہ یہ زچہ خانہ نہیں ہے، اور میری مادر گرامی کو کہا